السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین وعلی محبیہم وتابعیہم بإحسان إلی یوم الدین۔ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفعل الله في عذابكم إن شكرتم وآمنتم وقال تعالى في مقام آخر قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم وقال تعالى في مقام آخر في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم رب صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وشهداء محبته وأولياء ملته وعلماء أمته وعلينا معهم أجمعين في كل لمحة ونفس بعدد كل معبود له. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالی تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار ہو اور ایمان لاؤ۔ حاضرین محترم، یہ رہا ترجمہ ایک ارشاد ربانی کا جس کی تلاوت سے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے کہ میرا رب اے لوگوں تمہاری پرواہ نہ کرتا اگر تمہاری عبادتیں اور تمہاری دعائیں نہ ہوتی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو آج کے رات کی برکتوں اور سعادتوں کے حاصل کرنے پر ان کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نبی پاک کے صدقے میں ایسی بابرکت بے شمار راتیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ یہ رات جو لیلۃ النصف من شعبان کے نام سے احادیث مبارکہ میں یاد کی گئی، 15ویں شعبان کی رات، شب برات۔ شب برات، برات کہتے ہیں نجات کو، برات کہتے ہیں چھٹکارے کو۔ تو یہ رات گناہوں سے چھٹکارے کی رات، دوزخ کے عذاب سے چھٹکارے کی رات ہے، پریشانی کی زندگیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی رات ہے، اسی لیے اسے لیلۃ البراءت کہا جاتا ہے، برات کی رات، نجات کی رات۔ اس رات کے بارے میں احادیث مبارکہ آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، انہیں کو میں آپ کے سامنے دہراتا ہوا اپنی گفتگو کو سمیٹ لینے کی کوشش کروں۔ مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله تعالى ينزل فيها بغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له
الا مسترزق فارزقه الا مبتلا فاعافيه الا کذا حتی یطلع الفجر. فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب 15ویں شعبان کی رات آ جائے، شب برات آ جائے، فقوموا لیلہ، تو اس کی رات میں قیام کرو، نمازیں پڑھو. اس سے پتہ چلا کہ یہ رات جاگنے کی ضرور ہے مگر عبادتوں میں جاگنے کی ہے. بیدار وقت گزاری کے ساتھ جاگنے کا نام جاگنے کی رات نہیں ہے. جاگنے کی رات کا تصور کیا ہے؟ عبادتوں میں رات کو گزارا جائے. تو سرکار فرما رہے ہیں جب یہ رات آ جائے تو اس کی رات میں تم نمازیں پڑھو اور اس کے دن میں روزہ رکھو. روزہ رکھو، ذہن میں رہے کہ اس روزے کے ساتھ آگے یا پیچھے ایک روزہ ملانا ضروری نہیں ہے. آج رات آپ سحری کریں گے، صبح میں روزہ رکھیں گے تو اس رات کی اور اس دن کی جو سعادتیں برکتیں ہیں حاصل ہو جائیں. تو دو باتیں فرمائی گئی. ایک تو یہ کہ جب یہ رات آ جائے تو اس میں تم نمازیں پڑھو اور اس کے دن میں روزہ رکھو. کیوں کریں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں سورج غروب ہوتے ہی آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے. 7 آسمان ہیں، 7 آسمانوں میں وہ آسمان جو ہمیں نظر آ رہا ہے اسے دنیا کا آسمان کہا جاتا ہے. تو آسمان دنیا پر تبارک و تعالیٰ نزول اجلال فرماتا ہے. نزول کا معنی ہے اترنا، اور اترنے کے لیے ایک جسم کا ہونا ضروری ہے، جبکہ رب تبارک و تعالیٰ جسم سے پاک ہے. جب جسم سے پاک ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کے نزول اجلال فرمانے کا مطلب کیا ہے؟ تو شارحین حدیث فرماتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت دنیا والوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے. دنیا والوں کی طرف خاص رحمت ہوتا کیا ہے؟ تو سرکار فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ندا دیتا ہے، آواز دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ الا من مستغفر فاغفر لہ، کیا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں؟ الا مسترزق فارزقہ، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اسے عطا کروں؟ الا مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی مبتلا مصیبت کہ مجھ سے دعا کرے اور میں اسے عافیت و آرام عطا فرماؤں؟ الا کذا، ہے کوئی یہ نعمت مانگنے والا، ہے کوئی یہ نعمت مانگنے والا، ہے کوئی یہ نعمت، جتنی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کے نام لے کر رب تبارک و تعالیٰ آج کی رات بندوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ جو نعمت تم آج مانگو گے میں وہ نعمت تمہیں عطا کرنا چلا جاؤں گا. اور یہ سلسلہ کب تک رہے گا؟ تو سرکار فرماتے ہیں کہ فجر کے طلوع ہونے تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. مغرب سے شروع ہوا، فجر کے طلوع ہونے تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اتنے خزانے موجود ہیں کہ ہم جو مانگیں گے وہ دے دے گا. تو میں ایک اور حدیث قدسی آپ کے گوش گزار کرتا چلوں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، اور سرکار کی یہ روایت ان روایتوں میں سے ہے جو سرکار اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روایت کرتے ہیں. یعنی حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا وجعلتہ محرما فیما بینکم. اے لوگوں، میں نے اپنے آپ پر ظلم کرنے کو حرام کر دیا ہے، تمہارے آپس میں بھی ایک دوسرے پر ظلم کرنے کو میں نے حرام قرار دے دیا ہے، تو ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے یا عبادی کلکم ضالون الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم. اے لوگوں، تم سب کے سب راستے سے بھٹکے ہوئے ہو، تم سب کے سب گمراہ ہو، مگر وہی سیدھے راستے پر ہے جسے میں سیدھے راستے پر چلاؤں. تو تم مجھے سے سیدھے راستے پر چلنے کا سوال کرو، میں تمہیں سیدھے راستے پر چلاؤں گا. یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم. اے لوگوں، تم سب کے سب بھوکے ہو مگر وہی کھایا ہوا ہے جس کو میں کھلاؤں.
تو اے لوگوں مجھی سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاتا رہوں گا۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکثرونی اکسرکم، اے لوگوں تم سب کے سب برہنہ ہو مگر وہی جسم ڈھانپا ہوا ہے جسم کو میں ڈھانپوں، تو اے لوگوں مجھ سے کپڑوں کا سوال کرو میں تمہیں کپڑے عطا کروں گا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب ہوتا ہے یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم، اے میرے بندو تم دن اور رات گناہوں پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہو، اور میری شان یہ ہے کہ میں پورے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہوں، اب مجھے سے مغفرت کی دعا کرو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملکی شیئا، اے لوگوں اے میرے بندو اگر تم میں سے پہلے والے اور تمہارے بعد والے اور تم میں سے پورے انسان اور پورے جن اگر کسی ایک سب سے بڑے متقی نیک پرہیزگار آدمی کے دل کے جیسے ہو جائیں، سب کے سب نیکیاں کرنے لگیں، دنیا میں کہیں کبھی کوئی گناہ نہ ہونے پائے، ایسا ماحول بن جائے تو تم سب کی نیکیاں تم سب کی عبادتیں میری بادشاہت میں تھوڑا بھی اضافہ کرنے والی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد ما نقص ذلک من ملکی شیئا، اے میرے بندو اگر تمہارے پہلے والے بعد والے تمام انسان اور تمام جن سب مل کر کسی ایک گناہگار آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں، سب کے سب گناہ کرنے لگے، کوئی نیکی کرنے والا دنیا میں باقی نہ رہے، تو تمہاری یہ گناہگاریاں تمہاری یہ نافرمانیاں یہ میرے ملک میں میری بادشاہت میں کچھ کمی کرنے والے نہیں ہیں، تمہارے گناہوں سے میرا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی وآتیت کل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو اگر تمہارے تمام پہلے والے بعد والے تمام انسان اور جن کسی ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور ہر انسان اپنی ضرورت کے مطابق اس سے مانگتا چلا جائے اور ہر انسان کو میں اس کی ضرورت کے مطابق عطا کرتا چلا جاؤں، کیوں؟ اس لیے کہ میرے خزانوں میں کمی نہیں، آگے بتلا رہا ہے تبارک و تعالیٰ، میں اگر سب کو ان کی ضرورتوں کے مطابق دیتا چلا جاؤں تب بھی میرے خزانوں میں اتنا ہی کمی واقع ہوتی ہے جتنا کہ ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کے نکالنے سے سمندر کا پانی کم ہوتا ہے۔ یہ میرے خزانے یہ میرے خزانے۔ پھر اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، اے میرے بندو تم لوگ مجھے نقصان پہنچانے کے قریب نہیں پہنچ سکتے کہ مجھے نقصان پہنچا سکو، اور مجھے فائدہ بھی پہنچانے کی تم نے طاقت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم ثم اوفیکم ایھا ومن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ، اے لوگوں یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں، تمہاری نیکیاں تمہاری برائیاں تمہاری اچھائیاں تمہاری خرابیاں تم جو کچھ کرتے ہو ان اعمال کو میں محفوظ کرتا چلا جاتا ہوں اور اسی کے مطابق تمہارے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ تم کو اگر کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی بھلائی ملتی ہے، کوئی بہتری ملتی ہے تو تم اللہ کی تعریف کرتے رہو، اور اگر تمہارا کوئی نقصان ہوتا ہے، تم پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو تم اپنے آپ پر ملامت کرو کہ تم نے گناہ کیوں کیے، تم نے اپنے آپ پر گناہ کیوں کیے۔ یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی سے پتہ چل رہا ہے کہ تبارک و تعالیٰ بس رحمت حق بہانا بھی جو ہے، بہا نبی جو ہے اللہ کی رحمت
بخشنے کا بہانہ چاہتی ہے، دولت نہیں چاہتی کہ تم یہ دو تب جا کے میں تمہاری بخشش کروں گا، تم ایسا نیک عمل کرو تبھی جا کے میں تمہاری بخشش کروں گا، بلکہ تم کو تو عبادتیں کرنی ہے مگر تمہاری بخشش کے لیے جو میرے پاس بہانے ہیں میں بخشتا چلا جاتا ہوں، بخشتا چلا۔ انہی بہانوں میں سے آج کی رات بھی ایک بہانہ ہے، رب تبارک و تعالیٰ بخشنا چاہتا ہے۔ آج کی رات ہم عبادتیں کریں گے، آج کی رات عبادتیں کرنے کی بات آتے ہی لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ لوگ بہکانے کے لیے بہت سارے نکلے ہوئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں شب برات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، شب برات بدعت ہے، شب برات کا منانا سنت نہیں ہے۔ میں پوچھتا ہوں ابھی آپ نے حدیث پاک سنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت علی وہ علی جو ہمیشہ عبادتوں میں رہا کرتے تھے اور عبادتوں میں پورا انہمام ہوتا تھا، عبادتوں میں پوری توجہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوتی تھی۔ حدیث احسان میں جو عبادت کی کیفیت کا پہلا درجہ بتایا گیا، حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں بارگاہ رسالت میں آئے اور آ کر 3 سوالات کیے۔ 3 سوالات میں پہلا سوال تھا کہ یا رسول اللہ اسلام کیا ہے، دوسرا سوال تھا ایمان کیا ہے، تیسرا سوال تھا احسان کیا ہے۔ تو احسان کے بارے میں جب پوچھا حضرت جبریل نے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، جیسا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ تو حضرت علی اور صحابہ کرام ایسی عبادت کرنے والے تھے گویا کہ خدا کو دیکھ رہے ہیں، جو ان کی عبادتوں کا تصور تھا۔ جب موقع ملتا عبادت کرتے تھے، کبھی کوئی رات خالی جانے نہیں دیتے تھے۔ جب کبھی کوئی رات خالی جانے نہیں دیتے تھے تو آج کی ایسی عظمت والی رات، ایسی برکت والی رات جس میں نماز پڑھنے کی روایت خود حضرت علی بیان کر رہے ہیں کہ حضرت علی اس زمانے میں نماز نہ پڑھتے ہوں گے آج کی رات لازماً پڑھتے تھے، صحابہ کرام بھی پڑھتے تھے۔ جب سب پڑھتے تھے تو پھر اب نئے ذہن کے لوگوں کا یہ کہنا کہ آج کی رات جاگنا بدعت ہے، آج کی رات عبادت کرنا بدعت ہے، آج کی رات عبادت کرنے کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا، یہ انتہائی غلط اور بہکانے والی بات ہے۔ لوگوں کو تو آج ایسا موقع ہے کہ جتنی نیکیاں ہو سکتی ہیں کرنے کے لیے راغب کرنا ہے۔ جو موقع نیکیاں حاصل کرنے کا ہے اس میں بھی لوگوں کو نیکیوں سے بھگانے کی کوشش۔ تو حدیث سے ثابت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے، شب برات آ جائے تو رات میں نمازیں پڑھو، دن میں روزہ رکھو۔ جب خود سرکار نے فرما دیا تو اب پھر کسی کا اعتراض کرنا یہ قابل قبول ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ ان کا کہنا بدعت ہے اور اس رات میں جاگنا عبادت کرنا یہ سنت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں اور پھر آپ کو معلوم ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں، فرماتی ہیں فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتی ہیں کہ میری باری تھی، سرکار میرے کمرے میں تھے، رات میں اچانک میری آنکھ کھل گئی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ سرکار اپنے بستر پر موجود نہیں ہے، سرکار بستر پہ موجود نہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں فخرجت، میں نکلی، اپنے کمرے کے باہر نکلی، اپنے کمرے کے باہر، فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ، کیا دیکھتی ہوں کہ سرکار جنت البقیع میں، مدینے کے قبرستان میں ہے۔ میں وہاں پہنچی تو جیسے ہی سرکار نے میرے آنے کو دیکھا محسوس کیا، سرکار جو اپنے سر انور کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے، دعائیں کر رہے تھے، دعائیں ختم کر دی اور اس کے بعد سرکار نے مجھ سے کہا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں سرکار نے مجھ سے کہا کُنتِ تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، اے عائشہ کیا تم اس بات سے ڈرتی تھی کہ کہیں اللہ اور اللہ کے رسول تم پر ظلم نہ کریں؟ اس بات کا کیا تم کو خوف تھا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے كنت اظن یا كنت ظننت انك اتيت قوما بصاحبك، یا رسول اللہ میں نے یہ گمان کیا تھا کہ آپ میری باری چھوڑ کر
میرے کمرے سے نکل کر اپنی بیویوں میں سے کسی اور بیوی کے کمرے میں گئے ہوں گے۔ تو سرکار فرماتے ہیں یا عائشہ ان هذه الليلة ليلة النصف من شعبان ان الله عز وجل ينزل الى السماء الدنيا فيغفر بأكثر عدد شعر غنم بنی کریم۔ فرمایا اے عائشہ سنو، آج کی رات ایسی کرم والی رات ہے کہ رب تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور پھر اس کے بعد قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے مطابق گناہگاروں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں قبیلہ بنو کلب کی بکریاں بہت زیادہ ہوتی تھیں، بکریوں کی قسم پہ بال بھی بہت ہوتے ہیں، ان کا شمار کرنا ناممکن۔ اتنے زیادہ گناہگاروں کو رب تبارک و تعالیٰ آج کی رات مغفرت فرما دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ بات تو حدیث کی حیثیت سے ختم ہوگی، ایک سوال پیدا ہوگا۔ سرکار نے کیا پوچھا؟ اے عائشہ کیا تمہیں ڈر تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ تو حضرت عائشہ نے جواب میں کیا فرمایا تھا؟ یا رسول اللہ مجھے خیال ہوا، مجھے گمان ہوا کہ آپ میری باری چھوڑ کر کسی اور زوجہ کے کمرے میں گئے ہوں گے۔ جب یہ گمان تھا تو عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ اپنے کمرے سے نکل کے باتوں کے جو کمرے ازواج مطہرات کے ہیں وہاں تلاش کرنا چاہیے تھا۔ حضرت عائشہ نے سرکار کو وہاں تلاش نہیں کیا، کسی زوجہ مطہرہ کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، سیدھے سیدھے جنت البقیع میں پہنچ گئی۔ یہ جنت البقیع میں کیسے پہنچی؟ جنت البقیع میں کیسے پہنچی اس کے تناظر میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ہمارے نبی جو ہے یہ طاہر ہے، ہمارے نبی مطہر ہیں، ہمارے نبی معطر ہیں، ہمارے نبی معطر ہیں، ہمیشہ مہکتے رہتے ہیں، ہمیشہ آپ کے جسم اقدس سے خوشبو بہتا کرتی۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم پانی نہا کے اچھی سے اچھی خوشبو بھی لگا لیں، کچھ دیر کے بعد وہ خوشبو اڑ جاتی ہے، پسینے کی بدبو شروع ہو جاتی ہے۔ مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی معطر معمر، ہمیشہ مہکتے رہنے والے۔ اس کے واقعے کی روشنی میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک مرتبہ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک خاتون آئی اور آ کے بولی کہ ام المؤمنین میری بیٹی کی شادی ہے اور دلہن کے کپڑوں پہ لگانے کے لیے کوئی خوشبو نہیں، آپ کے پاس کوئی خوشبو ہو تو دے دے، کوئی خوشبو ہو۔ حضرت عائشہ گھر کے اندر گئی، ایک خوشبو لا کے دے دی، وہ خوشبو لے کے چلی گئی، دلہن کو لگایا، دلہن کے کپڑوں کو لگایا۔ اب اس کے بعد شادی میں بڑے بڑے گھرانوں کی مالدار عورتیں بہترین خوشبو لگا کر آئی تھی، مگر آئی تو اس دلہن کے جسم اور کپڑوں پر جو خوشبو لگایا گیا تھا اس خوشبو کے سامنے مالدار گھرانے کی عورتوں کی خوشبو باندھ پڑ گئی، ہلکی پڑ گئی۔ تو وہ عورتیں تعجب سے پوچھنے لگی بہن یہ خوشبو تم نے کہاں سے حاصل کیا، کتنی قیمت میں حاصل کیا جو ہماری تمام خوشبوؤں پر غالب آ گیا؟ تو دلہن کی ماں نے کہا میں کہاں سے خوشبو خرید سکتی ہوں، میں پہلے ہی غریب عورت ہوں، دلہن کے جسم پر خوشبو لگانا بھی ضروری تھا، تو میں نے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے خوشبو مانگا، انہوں نے جو خوشبو دیا وہی خوشبو لا کے میں نے دلہن کے کپڑوں پہ لگایا۔ حضرت عائشہ جانتی ہے کہ وہ خوشبو انہوں نے کہاں سے حاصل کیا، کتنی قیمت میں حاصل کیا، کیسے حاصل کیا، انہی سے پوچھو۔ تو یہ خواتین وہاں پہنچی اور پہنچ کے عرض کی کہ ام المؤمنین آپ نے دلہن کی ماں کو جو عطر دیا ہے یہ تو بتائیے کہ یہ عطر آپ نے کہاں سے حاصل کیا اور کتنی قیمت میں حاصل کیا تاکہ ہم بھی حاصل کر لیں، کیونکہ ایسی خوشبو ہم نے کبھی سونگی نہیں۔ المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں یہ عورتیں جب میرے گھر پہ مانگنے کے لیے آئیں
اتفاق سے گھر میں کوئی چیز نہیں تھی، خوشبو موجود نہیں تھی، ادھر موجود نہیں تھا، مگر یہ عورتیں کاشانہ نبوت پر آئی تھی، اور کاشانہ نبوت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نبی پاک کو، محمد صاحب فلاط الحق، اے حبیب مانگنے والے کو مت چھڑکیے، مانگنے والے کو مت چھڑکیے، جو بھی مانگنے والا آئے اسے دیتے چلے جائیے۔ تو کاشانہ نبوت پر یہ عورت مانگنے کے لیے آئی، گھر میں کوئی عطر نہیں تھا، میں تلاش کر رہی تھی، دیکھ رہی تھی گھر میں کہیں سے کوئی عطر مل جائے، کوئی خوشبو مل جائے، اور کہیں کوئی چھوٹی سی شیشی میں بھی عطر موجود نہیں تھا۔ اچانک میری نگاہ پڑی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس پر، دوپہر کا وقت تھا، گرمی کا زمانہ تھا، سرکار کے جسم اقدس پر جبہ مبارک نہیں تھا، اوپری بدن مبارک کھلا تھا، اور جسم مبارک پر پسینے کے قطرے پھوٹے ہوئے تھے۔ میں نے انہی کے پسینے کے قطروں کو شیشی میں جمع کر کے دلہن کی ماں کو دے دیا۔ میں نے کوئی عطر نہیں لیا، سرکار کا پسینہ دے دیا، اسی کی خوشبو تمام خوشبوؤں پر غالب آ گئی، تمام خوشبوؤں پر۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ عام طور پر ہم بھی خوشبو لگاتے ہیں، خوشبو لگانے کے بعد گھنٹہ دو گھنٹہ، ایک دن دو دن خوشبو باقی رہتی ہے، پھر پسینہ نکلتا ہے، بدبو آ جاتی ہے، پھر خوشبو لگانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ کوئی خوشبو جلدی ختم ہو جاتی ہے، کسی خوشبو میں پائیداری ہوتی ہے، دیر تک رہتی ہے، مگر ایک دن دو دن اس سے زیادہ کوئی خوشبو باقی نہیں رہتی۔ مگر اللہ کے رسول کے پسینے میں ایسی خوشبو تھی کہ جب دلہن کے جسم پر اور اس کے کپڑوں پر وہ خوشبو لگائی گئی، زندگی بھر اس کے جسم سے خوشبو نہیں گئی، زندگی بھر۔ کتنی مرتبہ وہ نہائی ہوگی، کتنی مرتبہ اسے پسینہ آیا ہوگا، مگر سرکار کا پسینہ ایسا غالب رہا زندگی بھر۔ بلکہ بات شارحین حدیث تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ وہ لڑکی بیاہ کر مدینے سے یمن میں، شادی کے بعد یمن چلی گئی، یمن چلی گئی تو وہاں اس کی جو اولاد پیدا ہوئی، اس اولاد میں بھی وہ خوشبو باقی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ آج بھی یمن میں وہ خاندان موجود ہے، اسے خاندان متطیبین، خوشبو والا خاندان کہا جاتا ہے، خوشبو والا خاندان۔ سرکار کے جسم اقدس سے مہکنے والی خوشبو سرکار کی اولاد میں بھی منتقل ہوئی، کیوں؟ یہ رسول پاک کے جسم کا حصہ، رسول پاک کے جسم کا حصہ۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ شروع میں ہر سید کے جسم سے مہکنے والی خوشبو کو لوگ محسوس کر دیا کرتے ہیں، سیدوں کے جسموں سے جو خوشبو نکلتی اسے محسوس کر دیا کرتے تھے، مگر آگے چل کے ایسا وقت آ گیا کہ لوگ سادات کرام کے دشمن ہو گئے، سادات کو تکلیفیں پہنچانے لگے، انہیں قتل کرنے لگے۔ ابھی یہ خوشبو کے ذریعے سے پہچانے جا رہے ہیں، اسے بولنے کی ضرورت نہیں کہ میں سید ہوں، بس خوشبو سے پہچانے جا رہے ہیں۔ تو دشمن بڑھ گئے، تو سیدوں کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدوں کے جسموں سے سرکار کی اس خوشبو کو تو ختم نہیں فرمایا، بلکہ سونگنے والوں کی قوت شامہ کو ختم کر دیا، سونگنے کی طاقت کو ختم کر دیا۔ فرماتے ہیں آج بھی سادات کرام کے جسموں سے خوشبو مہکتی ہے، اسے وہی لوگ سونگ سکتے ہیں جن کی ایمانی روحانی ناک طاقتور ہو، ہر کوئی نہیں سونگ سکتا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، حضرت عائشہ جب اپنے کمرے سے نکلی، ان کو خیال آیا کہ سرکار کسی اور زوجہ کے کمرے میں گئے ہوں گے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ باتوں ازواج مطہرات کے دروازوں کو کھٹکھٹاتی، نہ کھٹکھٹا کر سیدھے سیدھے جنت البقیع میں اس لیے گئی کہ سرکار کے جسم سے نکلنے والی خوشبو ان کی رہنمائی کرتی، اسی رہنمائی میں جنت البقیع پہنچی۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرکار کو آج کی رات جنت البقیع میں جا کے دعا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دعا اپنے حجرے سے نکل کر، حجرے سے نکلتے ہی مسجد نبوی، حجرہ کیا ہے؟ آج جو گنبد خضرا ہے وہی حجرہ ہے عائشہ۔ حجرے سے نکلے تو سیدھا مسجد نبوی میں بھی آج کے رات کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے سرکار یہیں سے جنت البقیع والوں کے لیے دعائیں کر سکتے تھے، ایمان والوں کے لیے دعائیں کر سکتے تھے، یا اپنے کمرے سے نکل کے صحن میں کھڑے ہو کے بھی دعا کر سکتے تھے۔ نہیں، سرکار سیدھا جنت البقیع میں تشریف لے گئے، وہاں جا کے دعائیں کر رہے ہیں۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ تو محدثین کرام فرماتے ہیں کم سے کم دو حکمتیں، کم سے کم دو حکمتیں۔ زیارت قبور سنت ہے، قبروں کی زیارت سنت۔ آغاز اسلام میں سرکار نے قبروں کی زیارت سے منع فرمایا تھا، بعد میں اجازت دے دی قبروں کی زیارت کو جاؤ۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے وصال باکمال کے بعد سرکار کی مزار پر زیارت کے لیے جاتی تھی۔ پھر سیدنا صدیق اکبر کا وصال ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی سرکار کے پہلو میں گنبد خضرا میں رکھا گیا، تب بھی آپ جاتی تھی، زیارت کرتی تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا وصال ہوا رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق کو بھی حضرت ابو بکر کے پہلو میں گنبد خضرا کے اندر رکھا گیا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اب تک تو میرے شوہر اور میرے والد تھے، میں بے حجاب چلی جاتی تھی، اب عمر فاروق بھی یہاں رکھے گئے ہیں، جانا نہیں چھوڑا، پورا پردہ کر کے جانے دیں۔ جنت البقیع جو مسلمانوں کا عام قبرستان ہے، حضرت عائشہ اپنے بھائی حضرت عبد الرحمن کی زیارت کے لیے عام قبرستان میں مسلمانوں کی جایا کرتے، ہاں پورے حد بندی کے ساتھ، پورے پردے کے ساتھ، پورے حجاب کے ساتھ۔ خبروں کی زیارت سنت عام دنوں میں کرتے رہنا چاہیے، اپنے مرحومین کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بندہ مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 عمل ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کے لیے اس کا ثواب جاری رہتا ہے۔ ایک تو صدقہ جاریہ، کہ آپ نے مسجد بنا دی، یا مسجد کی تعمیر میں حصہ لے لیا، یا مسجد کے کسی کام میں آپ نے حصہ لے لیا۔ حدیث شریف تو ابھی ہم مکمل کریں گے، درمیان میں ایک بات اور ذہن آ رہی۔ گزشتہ شب معراج میں ہم نے آپ کے سامنے اعلان کیا تھا، آپ حضرات سے گزارش کی تھی کہ یہ پیچھے کی جو جانمازیں ہیں، سامنے کی جانمازوں سے مطابقت نہیں رکھتی، تو پوری جانمازوں کو ایک مطابق بنانے کے لیے 4 جانمازوں کی ابھی ضرورت ہے، 4 جانمازوں کی ابھی ضرورت ہے۔ یہ جانماز اگر کوئی خرید کے دیتا ہے تو یہ اس کے لیے یہ سارے ثواب ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ جتنے لوگ یہاں نماز پڑھتے رہیں گے اس کا ثواب مرنے والے کو مرنے کے بعد اس کے قبر میں بھی پہنچتا رہے گا۔ میرا سے اب تک ابھی تک کوئی صاحب آگے نہیں بڑھا، تو انتظامی کمیٹی نے سہولت پیدا کرتے ہوئے ایک اور اعلان کرنے کا حکم دیا۔ پوری جانماز کے پیسے دینا کوئی ضروری نہیں، پیسے زیادہ ہو جائیں گے، لمبی جانماز ہے، بڑی جانماز ہے، پیسے زیادہ۔ تو انتظامی کمیٹی نے یہ گزارش کی ہے کہ پوری جانماز نہ صحیح، ایک مصلی، ایک آدمی کے نماز پڑھنے کی جو جگہ جس کی قیمت 1200 روپے آ رہی ہے، 1200 روپے میں ایک آدمی کی نماز پڑھنے کی جگہ آپ خرید سکتے ہیں۔ ایسے کئی 1200 جمع ہوتے تو پوری ایک صف مکمل ہو جائے گی۔ تو آپ حضرات سے انتظامی کمیٹی کی گزارش کہ ایک صف دیتے جائیں، 1200 روپے ایک صف کے حساب سے آپ دیتے جائیں، تو انشاءاللہ اللہ کے پاس یہ آپ کے لیے ثواب جاریہ
سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ انسان مر جاتا ہے، عمل ختم، نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، حج نہیں کر سکتا، کوئی نیکی نہیں کر سکتا. ہاں دنیا میں جو نیکیاں کر کے گیا ہے اس کا ثواب پہنچتا رہے گا. آپ نے جانماز کی ایک سب خرید لی، ایک نمازی کی جگہ کے حد تک جگہ جانماز کا حصہ خریدا، تو اس پر جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے تب تک آپ کو مرنے کے بعد بھی قبر میں اس کا ثواب دیا جاتا رہے گا. یہ ایک ہے. دوسرا سرکار نے فرمایا ایسا علم کہ بندہ پڑھا کے جائے اور وہ علم آگے بڑھتا جائے تو علم کی جتنا چہل بنتی جائے گی. میں نے اپنے شاگرد کو پڑھایا، میرے شاگرد نے اپنے شاگرد کو، اس نے اپنے شاگرد کو، اس نے اپنے شاگرد کو، جتنی چہل بنتی جائے گی سب کا ثواب پہلے پڑھانے والے کو پہنچتا ہے. پھر اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں نیک اولاد جو ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعا کرتی ہے وہ ثواب بھی مرنے والے کو قبر میں پہنچتا رہتا ہے. تو ہمیشہ زیارت کے لیے جاتے رہنا ہے، دعائیں کرتے رہنا ہے اپنے مرحومین کے لیے. مگر خصوصیت کے ساتھ آج کی رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے دعا نہیں کر رہے ہیں، اپنے کمرے کے باہر شہر میں ٹہل کے دعا نہیں کر رہے ہیں، جنت البقیع میں جا کے دعا کر رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ اے لوگوں کم سے کم آج کی رات قبروں کی زیارت کے لیے جاؤ، یہ میری سنت ہے. اپنے مرحومین وہ انتظار کر رہے ہیں تمہارے اس والے ثواب کا. تم کچھ بھیجو گے تو ان کو فائدہ ہوگا. آپ نے سنا ہوگا کہ ایک آدمی کو قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا، مسلسل عذاب. اچانک فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کی قبر سے عذاب اٹھا لو. حکم ہوا، فرشتوں نے عذاب اٹھا لیا. اللہ تعالیٰ سے معلومہ کیا الہ العالمین کیا بات ہے، یہ بندہ تو مسلسل عذاب میں تھا، اچانک آج عذاب اٹھا لینے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جب مر رہا تھا اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کے مرنے کے بعد اس کو بچہ پیدا ہوا. وہ بچہ آج 4 سال کا ہو گیا ہے اور اس کی ماں اسے پڑھانے کے لیے مکتب میں لے جا کے چھوڑی ہے، اور وہ چھوٹا بچہ اپنی توڑی زبان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر مجھے رحمان الرحیم کہہ رہا ہے. مجھے شرم آتی ہے کہ جس کا چھوٹا بچہ مجھے رحمان الرحیم کہہ رہا ہو تو اس کے باپ کو اس کے خبر میں عذاب ہو. عذاب اٹھا. ہم سوچیں غور کریں کیسے رب تبارک و تعالیٰ نے انتظامات فرمائے ہیں. زیارت کے لیے جاتے رہنا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے رسالہ ثواب کرنا ہے. تو سرکار کا جنت البقیع میں آج کی رات تشریف لے جانا یہ بتانے کے لیے تھا کہ اے لوگوں آج کی رات تو کم از کم زیارت قبور سنت ہے، جاؤ جا کے زیارت کرو، رسالہ ثواب کرو. دوسری حکمت محدثین کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ مسجد نبوی میں ایک خاتون تھی جو مسجد کی صفائی کرتی تھی، جھاڑو دیا کرتی تھی. رات کے وقت میں ان کا انتخاب ہو گیا تو فوری ان کی تدفین کرنا، تاخیر نہیں کرنا. شریعت کا حکم ہے کسی کا بھی انتقال ہو جائے تو تاخیر نہ کی جائے. 4-6 گھنٹے زیادہ سے زیادہ جو انتظامات کے لیے ضروری ہے اتنا ہی وقت دیا جائے. وہ آ رہے ہیں، ممبئی سے آ رہے ہیں، ناگپور سے آ رہے ہیں، مہاراشٹر سے آ رہے ہیں، انتظار نہ کیا جائے. جتنا جلدی ہو سکتا ہے جوار رحمت میں پہنچا. تو وہ خاتون رات میں انتقال کرے جو مسجد نبوی میں جھاڑو دیتی. غریب خاتون، جب ان کا انتقال ہوا تو صحابہ نے سوچا کہ اب فوری ان کی نماز جنازہ پڑھ کے تدفین کرنا ہے اور سرکار کو تکلیف دینا کیا ضروری ہے. صحابہ نے خود نماز جنازہ پڑھ کے اس خاتون کو دفن کر دیا. جب دفن کر دیا صبح میں سرکار نے اس عورت کو نہ دیکھا تو پوچھا کیا بات ہے وہ عورت نظر نہیں آ رہی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان کا انتقال ہو گیا تھا، رات میں ہم نے تدفین کر دی. سرکار نے پوچھا مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ کہا یا رسول اللہ وہ کوئی بڑے خاندان کی عورت نہیں تھی، غریب عورت تھی، مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، اس کے لیے آپ کو تکلیف دینا کیا مانا؟
آپ کو تکلیف ہوگی اس خیال سے ہم نے آپ کو اطلاع نہیں. تو سرکار نے فرمایا بتاؤ مجھے اس کی خبر. سرکار کو تکلیف آئی. اس کی خبر پہ کھڑے ہو کے اس کے لیے دعا فرمائی. دعا فرمانے کے بعد سرکار نے فرمایا دیکھو یہ خبریں اندھیرے سے اٹی پڑی ہوتی ہیں, خبروں میں تاریکی ہوتی ہے, اور میرے تشریف لانے سے, میرے دعا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان خبروں میں اجالا پھیلا دے. یہیں پہ آ کے علماء کرام کا یہ قول بھی ہماری نگاہوں میں آتا ہے کہ پہلے چند دہائیوں پہلے ہماری تربیت جو کی جاتی تھی, تو تربیت میں ایک چیز یہ بھی داخل تھی, کیا سر مغرب جیسے ہی لائٹیں کھولی جاتی تھی گھر میں تو بچوں کو عادت ڈالی جاتی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے ہاتھ میں. یہ تعلیم ختم ہو گئی, بری بلائی بات ہو گئی, نہیں تعلیم کی روشنی میں پچھلی باتیں سب بھول گئے. یہ بزرگوں کا جو طریقہ تھا, ہمارے بڑے جو ہم کو سکھاتے تھے کہ روشنی ہوتے ہی کلمہ پڑھو, اس کا فائدہ کیا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں دیکھو جب بندہ مر جاتا ہے, مسلمان اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں, لے جا کے قبر میں ڈال دیتے ہیں, اس کو زندہ کر دیا جاتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ وہ دفنا کے پلٹنے والوں کی چپلوں کی آواز بھی سنتا ہے. فرشتے آ جاتے ہیں, 3 سوال ہوتے ہیں, من ربوں کا, تیرا رب کون؟ ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے؟ ما تقول فی شان ھذا الرجل, اس شخصیت کے بارے میں تو کیا کہتا ہے, تیرا عقیدہ کیا ہے؟ تو شارحین حدیث فرماتے ہیں پہلا سوال جب ہوگا, فرشتے جب آئیں گے, خبر میں اندھیرا ہو, تاریکی ہو, فرشتے سوال کریں گے من ربوں کا, تیرا رب کون ہے؟ بندہ جواب دے گا ربی اللہ, خبر میں اندھیرا. دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے؟ بندہ جواب دے گا دینی الاسلام, میرا دین اسلام ہے. ابھی بھی خبر میں اندھیرا. فرشتے تیسرا سوال کریں گے ما تقول فی شان ھذا الرجل, اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ سرکار تشریف لائیں گے, سرکار کے آتے ہی خبر میں اجالا ہوگا اور عادت سے مطابق بندہ کہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بچپن سے جو عادت سکھائی گئی تھی وہ خبر میں کام آئے گی. تو سرکار کے آنے سے قبریں منور ہوتی ہیں, خبروں میں روشنی ہوتی ہے. سرکار اگر اپنے حجرے میں بیٹھ کر بھی آج کی رات دعا کرتے تو کام بن جاتا, مسجد نبوی میں بیٹھ کر بھی دعا کرتے تو کام بن جاتا, اپنے کاشانے کے صحن میں کھڑے ہو کر دعا کرتے تو بھی کام بن جاتا. مگر سرکار جنت البقیع میں جا کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے آنے سے ان قبروں میں روشنی پھیل جائے. میں اس لیے آیا ہوں کہ یہاں روشنی پھیل جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ برکت والی راتیں اسی لیے عطا کرتا ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو عذاب دینا اللہ کی خواہش نہیں. اللہ فرما رہا ہے, میں نے ابتدا میں آیت پڑھی ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ. اللہ کو عذاب دینے کا شوق نہیں ہے. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ گناہگار گناہوں سے لوٹ آئے, معافی مانگ لے, اللہ سے دعائیں کرے. اللہ نے فرمایا قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم, اے حبیب فرما دیجئے کہ اگر تمہاری عبادتیں اور تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں, اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. اللہ کی رحمت تو بہانہ تلاش کیے کہ تم آگے بڑھو, تھوڑا سا خوف کا مظاہرہ کرو, تبارک و تعالیٰ بخش دے گا. مشہور حدیث ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی, بیٹا جب میں مر جاؤں تو مجھے دفنانا نہیں, مجھے جلا دینا, اور میری آدھی
راکھ سمندروں میں بہا دینا اور آدھی راکھ ہواؤں میں اڑا دینا، ایسی وصیت کرنا جائز نہیں۔ اور اس شخص نے کری، بنی اسرائیل کا بات ہے، سرکار فرماتے ہیں انتخاب ہو گیا، باپ کی وصیت پر عمل کیا گیا، بیٹوں نے باپ کو جلایا، آدھی راکھ کو سمندر میں بہایا اور آدھی راکھ ہواؤں میں اڑا دیا۔ اب سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایسا قادر مطلق ہے کہ خاک کے ذروں سے بھی دوبارہ زندگی عطا کر سکتا ہے، راکھ سے بھی دوبارہ جلنے والوں کو اٹھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اٹھایا، زندہ کیا اور پوچھا کہ تو نے ایسی وصیت اپنے بیٹوں کو کیوں کی؟ اس نے کہا اے اللہ بڑا گنہگار تھا، بڑا گنہگار تھا، اس لیے وصیت کی کہ تیرے عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤں، بس تیرے خوف سے میں نے ایسی وصیت کی تھی۔ تو سرکار فرماتے ہیں اللہ فرمایا کہ اس نے مجھ سے خوف کیا۔ سنو اے فرشتوں، جاؤ میں نے اس مومن ایک ادا ندامت کے 2 آنسو ہمارے آنکھوں سے جاری ہو جائیں۔ اللہ قرآن پاک میں فرما رہا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ رہا وہ شخص جو اللہ کے سامنے ٹھہرنے کا خوف کرے اور اپنے آپ کو گناہوں سے روکے تو یقیناً جنت اس کا ٹھکانہ ہے، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کی رحمت یہ چاہتی ہے کہ گناہگار گناہوں سے پلٹ کے آ جائیں، نیکوکار بن جائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر دنیا سے پاک و صاف ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آئیں۔ اسی لیے یہ مختلف بہانے ہمیں آتا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں آج کی یہ رات نصیب ہو گئی، ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ اس رات میں موجود تھے، اس سال نہیں، یا موجود ہیں پر خیالات بدل گئے، اس رات کی برکتوں اور سعادتوں سے محروم کر دیے گئے۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اس کی سعادتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم کو اس رات میں جاگ کر عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا کرم۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں ہم یہ کپڑے اپنے ہاتھوں سے پہنے ہیں، اپنے ہاتھوں سے، مگر پورے یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ہاتھ کی کپڑوں کو اتاریں گے یا بسال کے ہاتھ غسل دینے کے لیے کپڑوں کو اتاریں۔ ایک آدمی اپنا پیر گھر کے باہر رکھنے کے لیے چوکٹ پہ اٹھاتا ہے تو اٹھا ہوا پیر چوکٹ کے باہر رکھے گا یا قبر کے گڑھے میں گرے گا، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، جو موقع ملا غنیمت ہے، جو موقع ملا غنیمت ہے، اور ایسی سعادت والی رات اللہ کرے کہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم کو کئی ایسی راتیں مقدر سے ملیں۔ اگر خدا نہ خواستہ آئندہ رات تک ہم نہ رہے تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، جو موقع ملے اسے غنیمت جانو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ معاف کر دو، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی عافیت اور آرام کا طلبگار میں اسے مصیبتوں سے چھٹکارا دے کر عافیت اور آرام عطا کروں۔ تو یہ اعلان اللہ کی طرف سے رات بھر جاری ہے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آج کی رات عبادتوں میں گزارتے ہیں، خود اپنی بھی بھلائی کر لیتے ہیں اور اپنے مرحومین کی زیارت کر کے ان کا بھی بھلا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب پر رحم فرما، فضل فرما، کرم فرما، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے آج کی رات کی برکتوں کے صدقے معاف فرما دے۔ الہ العالمین جنت الفردوس میں ہمیں جگہ عطا فرما، ہمارے مرحومین کی بھی مغفرت فرما۔ الہ العالمین جب تک ہم زندہ رہیں اس
اسلام کی عزت کی صحت و عافیت کی زندگی عطا فرما، ایمان کی موت نصیب فرما، میدان محشر میں سرکار کے قدموں میں جگہ عنایت فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ تشریف رکھیں۔